اس لیے تاریخی عمل کے ایک منطقی مرحلے کے طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ایسا تعلق ناگزیر دکھائی دیتا ہے جو دونوں کو ایک متحد قوت کی شکل دے دے اور دونوں کے قوت و وسائل اور توانائیاں یکجا ہو کر ایک بار پھر اسی طرح جنوبی ہند کی انتہا پسند اور جنونی ہندو قوت کے سامنے متحد ہو کر صف بندی کریں، جس طرح مرہٹوں کی خوفناک یلغار کے مقابلے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر والی افغان احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدان میں معرکہ بپا کر کے مرہٹوں کی قوت کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مگر اس میں ایران کی شرکت کی بات تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور ہم اس کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار ضروری سمجھتے ہیں۔ ماضی کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ایران کے صفوی حکمرانوں نے جہاں ایک طرف ترکی کی خلافت عثمانیہ کے خلاف معرکہ کارزار ہر دور میں سرگرم رکھا، وہاں وہ وسطی ایشیا میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور متحدہ ہندوستان کی مسلم حکومت کو خلافت عثمانیہ سے کاٹ کر رکھنے کی پالیسی پر بھی مسلسل عمل پیرا رہے، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ دہلی پر ان افغانوں کی حکومت قائم نہ ہونے پائے جو مذہبی طور پر اہل سنہ والجماعہ کے خالص رجحانات کے حامل تھے۔ چنانچہ افغانوں کے مقابلے میں مغل حکمران ہر دور میں ایران کے صفوی بادشاہوں کے منظور نظر رہے، اور بابر بادشاہ کو نہ صرف سمرقند کے قبضے میں صفویوں کا تعاون حاصل رہا بلکہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں بابر کی شکست کو اس کے بیٹے ہمایوں کے ذریعے دوبارہ شکست میں تبدیل کرنے میں بھی صفوی بادشاہت نے فیصلہ کن کردار ادا کیا، جبکہ شیر شاہ سوری کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اہل سنت کے عقائد اور رجحانات کا حامل تھا، اور اس کے شاہی سکے پر ایک طرف اس کا نام بطور بادشاہ درج تھا اور دوسری طرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے اسماء گرامی کندہ تھے جو شیر شاہ سوری کی حکومت کے مذہبی رجحانات کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اگر شیر شاہ سوری کے جانشینوں کو ہمایوں کے ہاتھوں شکست نہ ہوتی اور افغان حکومت کی جگہ دہلی میں مغل حکومت قائم نہ ہوتی تو بر صغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں اسلام ایک اسلامی نظریاتی حکومت کے طور پر سامنے آتا، اور اس خطے کا نہ صرف خلافت عثمانیہ کے ساتھ باقاعدہ تعلق قائم ہو جاتا بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس مسلسل ماحول کی وجہ سے یہ صورتحال یقیناً سامنے نہ آتی کہ انگریزوں کے ہاتھوں مغل حکومت کے خاتمے کے بعد بھی اس خطے میں ہندوؤں ہی کی اکثریت باقی رہتی۔ مگر افغانوں کے مقابلے میں مغلوں کا مزاج نسبتاً سیکولر تھا، جنہوں نے مذہب کی بجائے علاقائی کلچر کے فروغ کو ترجیح دی اور اسلامی حکومت کی راہ ہموار کرنے کی بجائے مسلم حکومت کے ٹائٹل پر قناعت کرتے ہوئے پورے جنوبی ایشیا میں اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا۔ شیر شاہ سوری کی حکومت کے خاتمے میں یقیناً اس کے جانشینوں کی نااہلی کا بڑا دخل تھا، مگر اس میں سب سے اہم کردار ایران کے صفوی حکمرانوں کا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی دہلی کے معاملات میں ان کی مداخلت کا یہ حال تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کی اسلامی حکومت کو کامیاب ہوتا دیکھ کر اس کے بیٹوں اور اہل خاندان کو ورغلانے اور پھر دہلی پر نادر شاہ کے حملے، وحشیانہ قتل عام اور لوٹ مار کے مراحل طے کر جانے میں بھی ایرانی حکمرانوں کو کوئی آر محسوس نہیں ہوئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ دلی پر جب تک مسلمان حکومت رہی اسے ایرانیوں کی مداخلت کا ہمیشہ سامنا رہا۔ 19 مئی سن 2000 سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جج صاحبان نے متفقہ طور پر جنرل پرویز مشرف کے 12 اکتوبر کے اقدام کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا اور انہیں 3 سال تک عام انتخابات کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے آئین میں ترمیم کا اختیار بھی سونپ دیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کو بھی سپریم کورٹ نے اسی نوعیت کا اختیار دیا تھا، مگر اس میں 3 سال کے عرصے کی قید نہیں تھی۔ چنانچہ جنرل مرحوم نے اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے مختلف اقدامات کے ذریعے 11 سال تک اقتدار کو اپنے پاس رکھا تھا، اور اگر بہاولپور کا سانحہ پیش نہ آتا تو بظاہر ابھی اقتدار سے ان کا الگ ہونے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف کی حکومت برطرف کرتے ہوئے آرمی چیف کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا تو ان کا یہ اقدام آئین سے ماورا ہونے کے باوجود نہ صرف پاکستانی عوام نے اسے قبول کرتے ہوئے اس میں خیر مقدم اور خوش آمدید کا رنگ بھر دیا تھا، بلکہ بین الاقوامی اداروں اور امریکہ سمیت مغربی حکومتوں نے بھی اس کے بارے میں گوارا ہے کی پالیسی اختیار کر لی تھی، اس لیے کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت عالمی قوتوں اور پاکستانی عوام دونوں کی توقعات پر پوری نہیں اتری تھی، اور بیک وقت دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش میں وہ دونوں کے اعتماد سے محروم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے 12 اکتوبر کے اقدام کو دونوں حلقوں میں اپنے اپنے انداز سے قبول کر لیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے سند جواز بھی فراہم کر دی۔ اس عدالتی مینڈیٹ کے بعد جنرل پرویز مشرف کی پالیسیوں کا رخ کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ جلد ہو گیا۔
اس وقت مغربی ممالک اور عالمی اداروں کی توقعات اور ایجنڈا کچھ اس طرح تھا۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں بھارت کی بالادستی قبول کرتے ہوئے کشمیر سے دستبردار ہو جائے، چین کے خلاف امریکہ کے قائم کردہ متحدہ محاذ میں شریک ہو اور نیپال، سکم اور بھوٹان کی طرح ایک طفیلی ریاست کی حیثیت اختیار کرے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پاکستان صنعتی ترقی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے، وسطی ایشیا کی منڈی کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھنے کی بجائے ایک زرعی ملک کی حیثیت پر اکتفا کرے اور صنعتی ممالک کے لیے وسطی ایشیا تک محض ایک گزرگاہ بن جانے کے ساتھ ساتھ خود بھی منڈی بننا قبول کرے۔ مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے خطرات کا باعث بننے کی بجائے ان کے استحکام اور ترقی کے لیے کردار ادا کرے۔ حکومت پاکستان بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور بڑی حکومتوں کے قرضے اور سود کی قسطیں بہر صورت ادا کرنے کے لیے اپنے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھاتی چلی جائے اور مالیاتی اداروں کو یہ موقع فراہم کرتی رہے کہ وہ پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف فراہم کرنے کی بجائے ان کے گرد معاشی پابندیوں اور ٹیکسوں کے حصار تنگ سے تنگ تر کرتے چلے جائیں۔ پاکستان اپنی شمالی مغربی سرحد پر افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت کی تقویت اور استحکام کا باعث نہ بنے، بلکہ طالبان کو کسی طرح گھیر گھار کر شمالی اتحاد کے ساتھ مخلوط حکومت کے لیے آمادہ کرے، تاکہ افغانستان کی حکومت میں اسلامیت کے عنصر کو جس حد تک ممکن ہو کم کیا جا سکے۔ پاکستان کے اندر دینی مدارس، جہادی تحریکات اور مذہبی اقدار کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ثقافت اور کلچر کی آڑ میں حلال و حرام کے تصور سے ناآشنا معاشرت کے فروغ کی مہم کو ہر سطح پر عام کیا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ایجنڈا یا اس کی کوئی ایک شق بھی پاکستانی عوام کے لیے قابل قبول نہیں، بلکہ اپنے پڑوس میں طالبان حکومت کی سادگی، قناعت پسندی، دینی حمیت، قومی غیرت اور قرضوں کے لیے عالمی طاقتوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی روش کو دیکھ کر پاکستانی عوام کا بھی جی چاہتا ہے کہ ان کے ملک کا نظام تبدیل ہو، پروٹوکول اور پرسٹیج کے تکلفات سے انہیں نجات ملے اور انہیں قناعت پسند اور کفایت شار حکمران اور افسران میسر ہوں، انہیں طبقاتی امتیاز سے چھٹکارا حاصل ہو، وسائل اور دولت کی غلط تقسیم اور ہوشربا معاشی تفاوت کی لعنت سے جان چھوٹے، قرضوں کا شکنجہ ٹوٹے، قومی دولت لوٹنے والوں کا حقیقی احتساب ہو اور ان سے قومی دولت اور اثاثے واپس لیے جائیں، وہ مذہبی عدم رواداری اور فرقہ وارانہ تشدد کی دلدل سے نکلیں اور ایک پرامن اور خوشحال قوم کی حیثیت سے انہیں اقوام عالم کی برادری میں جائز اور باوقار مقام حاصل ہو۔ پاکستان کی شہرک کشمیر سے بھارت کا آہنی پنجہ ہٹے اور کشمیری عوام آزادی حاصل کریں، اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خوشگوار ہوں اور ایک مضبوط اسلامی بلاک تشکیل پائے، بیت المقدس آزاد ہو اور فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق ملیں، جنوبی ایشیا میں بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر باوقار تعلقات قائم ہوں، طاقت کا کوئی عدم توازن اس خطے میں بھارت کی بالادستی کا ذریعہ نہ بنے، اور افغانستان اور وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اسلامی اخوت کی بنیاد پر مستحکم سے مستحکم تر ہوتے چلے جائیں۔ 1 اگست سن 2000 امارت اسلامی افغانستان میں طالبان کی حکومت نے گزشتہ دنوں ایک امریکی خاتون کو افغانستان سے نکال دیا جو ایک NGO کے حوالے سے وہاں مصروف کار تھی اور مبینہ طور پر رفاہی کاموں کی آڑ میں جاسوسی سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی۔ اس پر اقوام متحدہ کے رابطہ افسر ایرک ڈیمرل کابل پہنچے اور انہوں نے طالبان کی حکومت کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ NGO کے لیے کام کرنے والی خواتین کی سرگرمیوں میں رکاوٹ نہ ڈالیں، لیکن طالبان نے ان کا موقف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے نمائندے سے صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ وہ خواتین کے حقوق کے خلاف نہیں اور نہ ہی ان کی ملازمتوں کے خلاف ہیں، لیکن افغانستان میں ایسی NGOز کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو فلاحی کاموں کی آڑ میں جاسوسی میں ملوث ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کا یہ موقف ایک اصولی اور جائز موقف ہے اور تمام تر مشکلات اور مصائب اور رکاوٹوں کے باوجود طالبان کا اپنے اصولی موقف پر قائم رہنا لائق صد تحسین ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسی NGOز کا جال بچھا ہوا ہے جو رفاہی کاموں اور عام لوگوں کے مفادات کے حوالے سے بے پناہ رقوم صرف کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہیں اور ان کی آڑ میں نہ صرف جاسوسی بلکہ فکری انتشار پیدا کرنے اور مغرب کی بے حیا ثقافت کی راہ ہموار کرنے میں شب و روز مصروف ہیں۔ اس لیے حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے طول و عرض میں کام کرنے والی ہزاروں NGOز کی سرگرمیوں کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لے
اور ایسی NGOs پر بغیر کسی رعایت پابندی لگا دی جائے جو اسلامی روایات اور اقدار اور ملکی مفادات کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث پائی جاتی ہیں۔ ابو عمار زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ کابل میں 2 روزہ قیام کے دوران جن اہم شخصیات سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں ان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مولانا نور محمد ثاقب اور کابل یونیورسٹی کے چانسلر مولانا پیر محمد روحانی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان ملاقاتوں میں مولانا محمد الیاس چنیوٹی بھی ہمراہ تھے۔ مولانا نور محمد ثاقب نوجوان علماء میں سے ہیں۔ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے فاضل ہیں۔ انہوں نے دورہ حدیث کے امتحان میں دارالعلوم حقانیہ اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان دونوں میں اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ ملاقات ہوئی تو بڑے احترام سے ملے اور کہنے لگے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ دورہ حدیث سے پہلے موقوف علیہ کے درجے میں 1 سال میں نے مدرسہ انوار العلوم مرکزی جامع مسجد گجرانوالہ میں تعلیم حاصل کی تھی، جہاں مشکات شریف اور ہدایہ حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان سے اور جلالین شریف آپ سے پڑھی تھی۔ یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی اور دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی کہ ہم دینی مدارس میں جو تھوڑی بہت تعلیمی خدمات سر انجام دیتے ہیں اس کے نتائج کسی نہ کسی جگہ تو مسلمانوں کی عملی اور اجتماعی زندگی میں نظر آنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ مولانا نور محمد ثاقب سے افغانستان کے عدالتی نظام کے بارے میں چند پہلوؤں پر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں عدالتی سطح پر شرعی نظام پہلے سے چلا آ رہا تھا، جو صرف کمیونسٹ دور میں کچھ عرصہ معطل رہا۔ اس کے بعد ہم نے دوبارہ اسے شروع کر دیا ہے، اور چونکہ عدالتی سسٹم قواعد و اصول اور ڈھانچہ پہلے عملاً موجود رہا ہے، اس لیے کوئی دقت پیش نہیں آئی اور ہم پورے اعتماد اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے میری فرمائش پر عدالتی اصول و ضوابط کی ایک مطبوعہ کاپی بھی مجھے مرحمت فرمائی، جو 264 دفعات پر مشتمل ہے اور پشتو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ یہ اصول و ضوابط ظاہر شاہ کے دور میں جمادی الثانی 1378 ہجری میں نافذ کیے گئے تھے، یعنی اب سے کوئی 44 برس قبل ان کا نفاذ عمل میں آیا تھا، اور اب نیا نظام بھی انہی اصولوں کی روشنی میں چلایا جا رہا ہے۔ ان اصول و ضوابط کی روح سے افغانستان کے عدالتی نظام کی بنیاد فقہ حنفی پر ہے، اور قاضی حضرات قرآن و سنت کی اسی تعبیر کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہیں جو فقہ حنفی کی صورت میں کتابوں میں موجود ہے، اور جو عظیم مسلم سلطنتوں خلافت عثمانیہ اور مغل سلطنت میں صدیوں تک نافذ العمل رہی ہے۔ افغان چیف جسٹس نے بتایا کہ ہمارے ہاں ابتدائی عدالت 2 ماہ میں کسی بھی کیس کا فیصلہ کر دینے کی پابند ہے، جبکہ ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت 1 ماہ میں اور سپریم کورٹ میں 20 دن کے اندر مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی قاضی مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہیں کر پاتا تو اسے تاخیر کی وجوہ کی وضاحت کرنا پڑتی ہے، جو قابل قبول نہ ہونے کی صورت میں قاضی کے خلاف تادیبی کارروائی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مذکورہ عدالتی اصول نامے کی دفعہ 10 میں بھی لکھا گیا ہے کہ اگر قاضی کسی معقول عذر کے بغیر تاخیر کرے گا تو اسے معزولی کے علاوہ دیگر تعزیری سزا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مولانا پیر محمد روحانی ان مجاہد علماء میں سے ہیں جنہوں نے جہاد افغانستان میں عملی حصہ لیا اور سالہ سال تک روسی فوجوں کے خلاف میدان جنگ میں نبرد آزما رہے۔ وہ فاتح خوست مولانا جلال الدین حقانی کے قریبی رفقا میں شمار ہوتے ہیں، اور تعلیمی کام کا وسیع تجربہ رکھنے کے باعث انہیں کابل یونیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کابل یونیورسٹی کے کم و بیش تمام شعبے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، اور ان سب فیکلٹیز میں مجموعی طور پر اس وقت 6,500 سے زائد طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں 3,000 کے لگ بھگ طلباء ہاسٹل میں مقیم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے طب، سائنس، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں کے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی، البتہ ہر فیکلٹی میں ثقافت اسلامی کے نام سے ضروریات دین کے نصاب کا اضافہ کر دیا ہے، جس میں عقائد، عبادات، معاملات، حقوق، اخلاق اور دیگر ضروریات کے بارے میں قرآن و سنت اور فقہ کی ضروری تعلیمات کو سمو دیا گیا ہے، تاکہ مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے دینی لحاظ سے بھی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، اور ایک دیندار مسلمان کے طور پر اپنے اپنے شعبے میں ملی و قومی خدمات سر انجام دے سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں 550 کے قریب اساتذہ کام کر رہے ہیں، جبکہ ثقافت اسلامی کی نصاب کی تعلیم کے لیے 60-70 اساتذہ کا اضافہ کیا گیا ہے، جن کے لیے مستند عالم دین ہونا شرط ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسلامی جذبات سے سرشار نظریاتی اساتذہ کام کر رہے ہیں، جن کی تنخواہیں بہت معمولی ہیں، اور ایک پروفیسر کی تنخواہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 1500 روپے سے زیادہ نہیں بنتی، لیکن وہ اس کے باوجود ملی خدمت کے جذبے سے تعلیمی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔
ان میں سے بہت سے اساتذہ کو غیر ملکی NGOز کی طرف سے 15,000 روپے تک کی تنخواہ پر ملازمت کی پیشکش کی گئی ہے، مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ بعض اساتذہ تو ایسے ہیں کہ شام کو پارٹ ٹائم پرائیویٹ ملازمت کر کے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں، مگر چونکہ تعلیم کے ساتھ ان کا نظریاتی اور شعوری تعلق ہے، اس لیے وہ اس سے وابستگی ترک کر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کابل میں طالبان کی حکومت قائم ہونے تک اسکول میں وہی پرانا سیکولر نظام یعنی نصاب تعلیم رائج تھا اور مخلوط تعلیم کا نظام بدستور چلا آ رہا تھا، اور یہ دونوں باتیں ہمارے لیے قطعی طور پر قابل قبول نہیں تھیں۔ اس لیے ہمیں مجبوراً لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ مکمل طور پر بند کرنا پڑا، جسے اب ابتدائی سطح پر دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے اور ہزاروں بچیاں پرائمری سطح کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جبکہ نیا نصاب تعلیم مرتب کرنے کا کام جاری ہے، اور اس کے ساتھ لڑکیوں کے لیے جداگانہ اسکولوں کی تعمیر اور انہیں گھروں سے باپردہ لانے اور لے جانے کا انتظام فراہم ہوتے ہی اوپر کی سطحوں پر بھی زنانہ تعلیم کا سلسلہ بتدریج آگے بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نے بھی ان سے اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور انہیں یونیورسٹی کا دورہ کرا کے یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری موجودہ تعمیرات اور انتظامات طلباء کے لیے بھی ناکافی ہیں، اور ہمیں مزید تعمیرات کی ضرورت ہے جن کے لیے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے معترضین لڑکیوں کی تعلیم کے لیے الگ عمارت کی تعمیر اور آمد و رفت کے باپردہ انتظامات کے لیے تعاون کریں اور ضروری فنڈ فراہم کریں تو ہم کسی تاخیر کے بغیر ہائی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر بھی لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا پیر محمد روحانی نے بتایا کہ نیا نصاب تعلیم مرتب کرنے کا کام جاری ہے، اور ہم انٹرمیڈیٹ تک ضروریات دین اور ضروری عصری علوم کا مشترکہ نصاب مرتب کر رہے ہیں، جو سب طلباء اور طالبات کے لیے لازمی ہوگا، اور اس کے بعد طلباء کے ذوق و صلاحیت اور ملکی ضروریات کے پیش نظر الگ الگ شعبوں کی تعلیم کا نظام وضع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا چونکہ ہم نے 0 پوائنٹ سے کام شروع کیا ہے اور دھیرے دھیرے بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے بہت سا خلا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے اور یہ نظام تکمیل تک پہنچے گا تو سب لوگ مطمئن ہو جائیں گے۔ افغانستان میں NGOز کا کردار 29 اگست سن 2000۔ میرے افغانستان جانے کے مقاصد میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بین الاقوامی ادارے اور غیر ملکی NGOز وہاں افغانستان کی تعمیر نو کے عنوان سے جو کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں 2 اصحاب سے ملاقات ہوئی اور ان سے ان اداروں کی سرگرمیوں کے حوالے سے مختصر تبادلہ خیال ہوا۔ ایک وزارت صحت میں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کے ڈائریکٹر مولانا شمس الدین حقیار ہیں، جو وزارت صحت سے متعلق NGOز کی نگرانی کرتے ہیں، اور دوسرے جناب سہیل فاروقی ہیں، جو کسی سرکاری منصب پر نہیں ہیں مگر NGOز کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ مغربی ممالک سے آنے والی NGOز کی بجائے مسلم ممالک کی NGOز اور رفاہی ادارے افغانستان کی تعمیر نو اور افغان عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں دلچسپی لیں اور آگے آئیں، تاکہ ان مفاسد اور خرابیوں سے بچا جا سکے جو مغربی ممالک کی NGOز کے متحرک ہونے سے سامنے آ رہی ہیں۔ سہیل فاروقی صاحب اس سلسلے میں پاکستان کے کئی شہروں کا دورہ کر چکے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ پاکستان سے جو اصحاب طالبان حکومت سے تعاون کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ چھپ چھپا کر اور انفرادی طور پر نہیں بلکہ سامنے آ کر اور منظم صورت میں کریں، تاکہ ان کے تعاون کا افغان رائے عامہ کو بھی علم ہو، اور ایک طرف جو تاثر قائم ہو رہا ہے کہ افغان عوام کی امداد کے لیے صرف مغربی ممالک کے ادارے ہی دلچسپی رکھتے ہیں، اس کا ازالہ ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام اور اصحاب خیر طالبان حکومت کی بہت امداد کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ انفرادی طور پر ہوتی ہے اور بہت سے اصحاب خیر سمجھتے ہیں کہ اس تعاون کے ظاہر ہونے سے ان کے ثواب میں فرق آئے گا، اس لیے افغان عوام کے لیے پاکستانی بھائیوں کی امداد نظر نہیں آتی۔